السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین، آج میں آپ لوگوں کو نماز کا طریقہ بتلانے جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طریقے سے ادا کیجیے جس طریقے سے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ حاضرین، نماز کے لیے جو پہلی شرط ہے وہ ہے وضو، اور وضو کے اوپر اس سے پہلے ہماری پارٹ 1 کی ویڈیو دیکھیں گے کہ وضو کا صحیح طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طریقے سے ثابت ہے۔ اس کے بعد ہماری نماز کا طریقہ شروع ہوتا ہے۔ نماز کا طریقہ سب سے پہلے یہ ہے کہ جب ہم اپنے جائے نماز پر کھڑے ہوں تو جائے نماز پر کھڑے ہونے کے بعد سب سے پہلے ہم دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر یا اپنے کان کی لو کے برابر دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد اس طریقے سے ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے، اور کانوں میں جو ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں یہ ہے کہ ہم کانوں کی لو میں ہم اپنے ہاتھوں کو ٹچ کرتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ کان کی لو سے ہاتھ کو ٹچ نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم کو اپنے دونوں ہاتھوں کی جو انگلیوں کے یہ پور ہوئے ہیں، یہ پوروں کو ہم کان کی لو کے برابر تک رکھیں گے، یا پھر ہم اپنے شولڈر یعنی اپنے کندھوں کے برابر تک رکھیں گے، اس طریقے سے۔ اس کے بعد ہم دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر اس طریقے سے اللہ اکبر کہہ کر ہم دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ لیں گے، اس طریقے سے۔ پھر ہم سب سے پہلے دعائے ثنا پڑھتے ہیں۔ دعائے ثنا یہ ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ تعوذ اور تسمیہ کیا ہے؟ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف، اور اس کے بعد ہم پھر وللضالین آمین کہنے کے بعد ہم پھر بسم اللہ پڑھ کر کوئی دوسری سورت پڑھتے ہیں، یعنی جو بھی سورت ہم کو یاد ہے کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پھر اللہ اکبر کہہ کر ہم اپنے رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کہہ کر اس طریقے سے ہم رکوع کریں گے۔ رکوع میں ہمارے دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں کے اوپر ہوں گے، اور اس طریقے سے ہم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھیں گے۔ رکوع میں حاضرین اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ ہماری کمر بالکل سیدھی ہو اور ہماری نظر ہماری سجدے کی جگہ پر ہو۔ بہت سارے لوگ اس میں کیا مسٹیک کرتے ہیں، یا تو اس طریقے سے زیادہ جھک جاتے ہیں، یہ طریقہ بھی غلط ہے، اور اس طریقے سے جو جھکتے ہیں یہ بھی غلط ہے، اور اس طریقے سے جو منڈی اٹھا کر رکھتے ہیں یہ بھی غلط ہے۔ بلکہ رکوع کا صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ ہمارے ٹائٹ ہوں، گھٹنوں کے اوپر ہوں، اور اس طریقے سے ہماری نظر جو ہے وہ سجدے کی جگہ پر پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری مسنون دعائیں ثابت ہیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اس کے بعد تیسری دعا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اس کے بعد ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ٹائم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ۔ پھر اس کے بعد ہم کھڑے رہیں گے۔ ہوتا کیا ہے، ہم لوگوں میں سے اکثریت کیا ہے کہ ہم فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد جب ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد دعا پڑھتے تھے، تب سجدے میں جاتے تھے۔ دعا کیا ہے؟ دعا یہ ہے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جاتے تھے۔ تو سجدے میں سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیکیں گے، پھر دونوں گھٹنوں کو، اور پھر ناک اور پیشانی کو ٹیکیں گے، یعنی 7 اعضاء کے اوپر ہم سجدہ کریں گے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک بھی اعضاء اٹھا ہوا ہوگا، یہ زمین سے ٹچ نہیں ہوگا، تو ہمارا سجدہ نہیں ہوگا۔ تو سجدے میں اس چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ سب سے پہلے ہم زمین پر دونوں ہاتھوں کو رکھیں گے، پھر دونوں گھٹنوں کو، پھر پیر جو ہیں وہ تو پہلے سے ہی ہیں، زمین میں ٹچ ہونے چاہیے، اور پھر ناک اور پیشانی یہ ایک ہے۔ تو اس طریقے سے یہ 7 اعضاء پر ہم کو سجدہ کرنا ہے۔ سجدے میں سب سے پہلے اس طریقے سے ہم جائیں گے، اللہ اکبر کہہ کر اس طریقے سے سجدہ کریں گے۔ سجدے میں ہمارے دونوں ہاتھ ہمارے بدن سے ٹچ نہ ہوں، زمین سے ٹچ نہ ہوں، اور اسی طرح ہماری اپنی رانوں سے ٹچ نہ ہوں، بلکہ دونوں ہاتھ ہمارے اس طریقے سے الگ ہوں، دونوں پیر ہمارے پیچھے سے ملے ہوئے ہونے چاہیے۔ اور پھر سجدے کی دعا پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ اس کے ساتھ ہم وہ دوسری دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبوح
قدوس رب الملائکۃ والروح۔ پھر ہم اللہ اکبر کہہ کر اس طریقے سے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر دونوں سجدوں کے بیچ میں ہم دعا پڑھیں گے جو مسنون دعا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ پھر ہم سجدے میں جائیں گے دوبارہ۔ ہوتا کیا ہے، زیادہ تر ہم یہ دعا پڑھتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ اکبر کہہ کے اٹھے پھر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سجدے سے اٹھتے تھے تو پوری ہڈیوں کا ہر جوڑ اپنی جگہ پر مکمل ٹھہر جاتا تھا، تب دوسرا سجدہ کرتے تھے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اکثر و بیشتر یہ خرابی ہے کہ لوگ ایک سجدے سے اٹھے دوسرا سجدہ اللہ اکبر کہہ کر فوراً چلے جاتے ہیں، جبکہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ احادیث میں جو ثابت ہے جو طریقہ وہ یہ ہے کہ ہم آرام سے ایک سجدہ کرنے کے بعد دعا پڑھیں گے، دعا پڑھنے کے بعد پھر دوسرا سجدہ کریں گے، یعنی اللہ اکبر کہہ کے پھر سجدے میں چلے جائیں گے۔ اس طریقے سے ہمارے دونوں ہاتھ ہماری باڈی سے الگ ہونے چاہیے اور ہمارے دونوں پیر پیچھے سے ملے ہوئے ہونے چاہیے، اور اس طریقے سے ہمارے کان کے برابر دونوں ہتھیلیاں ہونی چاہیے۔ بہت زیادہ آگے نہیں نکالنا ہے، بہت پیچھے بھی نہیں رکھنا، بلکہ کانوں کے برابر اس طریقے سے ہمارے دونوں ہاتھ ہونے چاہیے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر ہم کھڑے ہو جائیں گے اس طریقے۔ حاضرین، ہم نے پارٹ 1 میں اپنے وضو کا طریقہ بتلایا اور یہ پارٹ 2 میں نماز کے متعلق کچھ چیزیں آپ لوگوں کو بتلائی ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں یعنی پارٹ 3 میں جو باقی کچھ چیزیں بچی ہیں وہ ذکر کی جائیں گی۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور فالو کریں، اور پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔